آج یوم نحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے خطبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا۔ فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اس دن کی حیت پر پہنچ گیا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام ہیں، 3 پے در پے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور رجب المرجب، جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذی الحج نہیں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بلدہ مکہ نہیں ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے سمجھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کوئی اور نام رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سنو کہ تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا۔ لہٰذا دیکھو، میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ، کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے در و بست کو سمجھ سکیں گے۔